السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دشمن کی بربادی۔ ہمارے ہاں دشمن کے جتنے اعمال دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ترتیب اور طریقہ بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ یہ پیغام عوام الناس کو دیا جاتا ہے کہ ہمارے جتنے اعمال جو ہیں، جو دشمن کی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، دشمن کو بیمار کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، کسی بھی وجہ سے جو دشمن کے اعمال دیے جاتے ہیں، ویسے میں اس حق میں نہیں، کیونکہ یہ کام لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اعمال کو پھر غلط استعمال کرنے کے بعد خود رجت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر بیچارے خود پریشان ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح اور غلط کی پہچان تو ہوتی نہیں، صرف وہ غصے کی حالت میں کوئی نہ کوئی عمل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے اعمال دیے ہی نہ جائیں، لیکن مجبوری ہے، لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ جی ہمیں اعمال دیں، پریشان ہیں، لوگوں کی پریشانیاں سن کے دیکھ کے، تو مطلب یہ پھر ہوتا ہے کہ اس طرح کے اعمال دے دیے جائیں۔ تو یہ عمل اگر آپ کوئی ساتھی کرنا چاہے تو وہ پہلے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لے، اپنا تمام مدعا جو ہے وہ مفتی صاحب کو بیان کر کے ان سے فتویٰ لے لے، چونکہ کل کو بروز قیامت جو ہے اگر پکڑ ہوگی تو وہ کم از کم اس کے پاس یہ تو ہوگا کہ جی میں نے فلاں مفتی صاحب سے اس کا مشورہ لیا تھا، ان سے میں نے اس کا فتویٰ لیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ شرعی طور پہ آپ اپنا 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مشورہ کر لیں کہ یا اللہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، کیا میں یہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ دنیا میں تو ہم جو بھی اعمال کر لیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قیامت والے دن کو تو حساب دینا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں تو اس کے لیے ہم لوگ قیامت کا بھی اور اگلے حساب والے دن کا بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کل کو جا کے اس چیز کا حساب بھی دینا ہے۔ تو جب بھی دشمن کے اعمال کیے جائیں تو اس کو شریعت میں ناپ تول لے کہ کیا شریعت کے مطابق اس کو سزا دینا بنتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کی عزت کا دشمن ہے، کسی کی مطلب گھر میں کسی خدا نخواستہ ماں بہن کا دشمن ہے، آپ کو جو ہے وہ محلے میں یا علاقے میں یا کہیں اس کو اذیت دیتا جاتا ہے، آپ کا جانی دشمن ہے، اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو پھر اس کے لیے اس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نہایت ہی آسان عمل ہے اور بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی دشمن سے جان چھوٹ جائے گی، دشمن کی بربادی ہوگی، دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا، اس عمل سے یہ ہوگا۔ لیکن اس کو آپ نے غلط استعمال نہیں کرنا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنا مدعا کسی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں اور مفتی صاحب سے مشورہ پوچھیں کہ جی میں اس کے لیے کوئی اس طرح کے روحانی اعمال کر سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو پھر کریں، اگر اجازت نہ دے تو بہتر ہے نہ کریں۔ اور پھر آپ اس کے لیے جو ہے آپ بیچ کا راستہ اختیار کریں کہ جس سے اس کو نقصان نہ ہو اور آپ کا بھی کام ہو جائے۔ جیسے زبان بندی ہے، اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی دھمکی دیتا ہے تو آپ اس کی زبان بندی کریں، اور اگر آپ کو اذیت دیتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ بندی کرے اس کی۔ اس طرح کے اعمال سے کوشش کرنا چاہیے، اجتناب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ان اعمال کی سخت رجت بھی آ جاتی ہے۔ تو جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارا تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارا فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، ہمارے فیس بک گروپ ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک پیج کو لائک کریں، ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہمارے تمام اعمال وقت پر موصول ہوتے رہیں گے۔ اور اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارے اعمال کو امت مسلمہ کی خیر کے لیے اور ان کی خدمت خلق کی نیت سے آگے احباب تک شیئر کرتے رہیں۔ تو عمل جو ہے اس کو نوٹ فرما لیں، عمل بہت آسان ہے۔ اس عمل کو کرنے کا جو وقت ہے، جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے، جیسے ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، محرم ہے، جیسے یہ اسلامی مہینہ ہے، اس کا جو آخری منگل ہوگا، یہ عمل صرف اس دن کرنا ہے، آخری منگل کو کرنا ہے، اور اس کا جو وقت ہے منگل والے دن وہ ہے مریخ کی ساعت۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مریخ کی ساعت کیسے پتہ چلے گی؟ منگل کا تو چلو کسی طریقے سے پتہ چل جائے گا، ساعت کیسے پتہ چلے گی؟ اس کی ساعت کا ایک چارٹ ہے جو آپ کو گوگل اپلیکیشن سے آپ کو مل جائے گی، چگاٹیا کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہوتی ہے، کون سے دن کی کس وقت کون سی ساعت ہوتی ہے، وہ ساعت آپ نوٹ کر لیں، وہ 1 گھنٹے کی ساعت ہوتی ہے،
تو اس میں آپ یہ عمل کریں گے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، اسلامی مہینے کے آخری منگل کو مریخ کی ساتھ میں یہ عمل کرنا ہے۔ اگر منگل کا دن آپ کا مس ہو جاتا ہے، آپ سے نہیں ہوتا، کوئی کام ہوتا ہے، تو پھر مہینے کے آخری ہفتے کو یہ عمل کریں گے۔ آخری ہفتے کو ظہر کے ساتھ میں کرنا ہے، ظہر کی ساعت میں یہ عمل کریں گے، اس کا بھی آپ کو چگاٹھیا سے ترتیب مل جائے گی۔ تو یہ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک کالا کپڑا چاہیے، 1 گز کا ایک کالا کپڑا لے لیں، اور جو ہے کم از کم آپ کو 20 کلو کا ایک پتھر چاہیے ہوگا۔ وہ تو خیر آپ کو جہاں آپ رکھیں گے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ بہتر ہے پہلے اہتمام کر کے رکھیں۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کالے کپڑے کے اوپر بغیر بسم اللہ کے سورۃ النازعات، 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے، پہلی سورۃ نبأ، دوسری سورۃ النازعات، والنازعات غرقا، یہ صورت کو آپ نے بغیر بسم اللہ کے ساری اس کالے کپڑے کے اوپر آپ نے کسی بھی مارکر سے، آپ سلور سے یا گولڈن مارکر سے، کسی سے بھی آپ کو جس سے آپ سہولت ہو اس سے آپ لکھ لیں اس کو لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ لکھیں کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ یہ معاملات ہوں، میرے ساتھ وہ دشمنی چھوڑ دے، میرے ساتھ معاملات جو بھی ہیں وہ جو بھی آپ لکھیں، جو بھی آپ کو شریعت اجازت دے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد لکھنے کے بعد اس کپڑے کو طے کر کے آپ قبرستان چلے جائیں، کسی بھی قبرستان میں، مسلمان کا ہو یا کرسچن کا ہو، جو آپ کو سہولت سے مل جائے اس میں جائیں۔ اس میں جا کے آپ نے کوئی 20 کلو کا پتھر جو آپ نے پہلے اہتمام کیا ہوگا، کنکریٹ کا ہوگا، اینٹیں جڑی ہوں، کچھ بھی ہو، کم از کم 20 کلو کا جو ہوگا اس کے نیچے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، اس کپڑے کو اس کے نیچے رکھ کے آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ اس کو رکھ کر واپس آئیں گے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس آپ نے واپس آ جانا گھر۔ تو پھر آپ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا 1 مہینے میں آپ کو اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو اگلے مہینے پھر یہ عمل اسی طرح کر لیں۔ تو 2-3 دفعہ انشاءاللہ کریں گے تو یہ آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ امید ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں دشمن آپ سے دشمنی چھوڑ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔